الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی گفتگو کا ہی تسلسل اور تکملہ ہے۔ پچھلی نشست میں ہمارے زیر بحث عنوان تھا مسئلہ تقدیر اور وحدت الوجود۔ یہ جو آیت آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یا اس کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ دیکھیے، کائنات میں کوئی بھی چیز چار جہات میں ہی موجود ہے، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن۔ ان چار جہات سے ماورا کوئی چیز نہیں۔ ویسے بھی اگر بطور حفظ مراتب دیکھا جائے تو یا ہر چیز کا ایک اول ہوتا ہے، یا ایک آخر ہوتا ہے، یا ظاہر ہوتا ہے، یا باطن ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ارشاد یہ ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور جہات بھی صرف چار ہی ہیں۔ اب ان چاروں جہات میں حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہی موجود ہے۔ اب اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر کسی غیر کی گنجائش کہاں ہوئی؟ جب اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، چاروں جہات میں وہی وہ موجود ہے، تو آپ کی یا کائنات کے کسی ایک ذرے کی یا کسی عمیق ترین عنصر کی یا نحیف ترین کسی ذرے کے وجود کی گنجائش کہاں موجود؟ اور اس آیت کے حوالہ سے جو صوفیاء کے اوپر اشکال پیدا کیا جاتا ہے، بالخصوص اس نظریہ کے اوپر کہ جی اس آیت کا جو جزو ثانی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، اس میں شے کا بھی ذکر۔ یہی ہمارا اول و ذکر عنوان تھا کہ اس کا علم جب ہر چیز کا محیط ہے تو ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اگر اس کے علم کے باہر ہے تو اس کا علم محدود ہوا۔ اگر وہ چیز بننے کے بعد اس کے علم میں آئی ہے تو اس کا علم نامکمل ٹھہرا۔ جب وہ چیز وقوع پذیر ہوئی تب اسے علم ہوا۔ تو اس سے یہ لازمی ہوگا کہ اللہ کا علم کسی وقت نامکمل تھا، گویا کسی وقت نعوذ باللہ وہ کم علمی کا شکار بھی ہوا۔ اور اگر اللہ کے علم میں موجود ہے اور اس کا غیر ہے تو پھر اس کا علم محدود ہوا، جس طرح کہ اس کے خارج میں ہونے سے اس کا علم محدود ٹھہرا۔ اور اگر اللہ کے علم میں اس کا جز ہے تو پچھلی دفعہ ہم زیر بحث لا چکے کہ اجزاء کا مرکب خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر جز اس بات کا عکاس اور غماز ہے کہ اس نے کل کو کل نہیں رہنے دیا، اور ہر جز محدود ہوتا ہے اور اجزاء کا مرکب لا محدود نہیں ہو سکتا۔ ہر جز حادث ہوتا ہے، وہ کسی وقت پیدا ہوتا ہے، اور حدوث کا اطلاق جس کے اوپر ہوگا وہ قدیم نہیں ہو سکتا۔
لہذا کائنات اس کے علم میں موجود بھی ہے، اس کا غیر بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، اس کا جز بھی نہیں۔ دراصل کائنات حق تعالی کے علم کی تجلی ہے، کائنات حق تعالی کے علم کا مظہر ہے، اس کی صفات کا عکاس ہے۔ میں ایک تمثیل کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ وہ تمثیل اس کے اوپر بعین ہی صادق تو نہیں آ سکتی، لیکن چونکہ مثال حقیقت کے قریب کرنے کے لیے ایک اشارہ ہوا کرتی ہے، چنانچہ وہ ممد و معاون ضرور ٹھہر سکتی۔ اب دیکھیے، ایک شخص نے تاج محل بنایا، وہ اس کا معمار ہے جس نے اسے تعمیر کیا۔ اب تعمیر کرنے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ تعمیر ہونے سے پہلے تاج محل اس شخص کے علم میں موجود تھا، اس کے خیال میں موجود تھا۔ کوئی بھی چیز جو منصہ شہود پہ آتی ہے، وہ منصہ شہود پہ آنے سے پہلے علم میں تشکیل پاتی ہے۔ ہم ہر چیز کرنے سے پہلے اس کو سوچتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سوچا جاتا ہے، اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں عیان ثابتہ کہتے ہیں، صور علمیہ یعنی علم الہی۔ اچھا، ہم ایک چیز کو سوچتے ہیں، پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، مال و اسباب جمع کرتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ میں نے ایک تاج محل بنانا ہے، پھر اس نے مشاورت کی مختلف ماہرین تعمیرات سے، پھر انہوں نے اپنے ذہن کے اندر اس کے نقشے بنائے، پھر ان نقشوں کو انہوں نے کاغذ کی زینت بنایا، پھر اس کے بعد مستری اکٹھے کیے گئے، مزدور جمع ہوئے، مٹیریل جمع ہوا، پھر اس کے بعد تاج محل کی تعمیر شروع ہوئی۔ کیا اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو کرنا تو وہ پہلے سوچے گا، پھر اس کے بعد وہ مشاورت کرے گا، مشاورت کے بعد وہ لوگ جمع کرے گا، پھر وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر اس کے وہ ممد و معاون ہوں گے؟ یا وہ واحد اور یکتا ہے جو قادر مطلق ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اس کا امر ہر امر کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے خارج میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ کوئی اس کا خارج موجود ہے تو اس سے وہ ذات محدود ہو جائے گی۔ ہم بالتفصیل پچھلی گفتگو میں یہ زیر بحث لا چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا خارج ہوتا ہے وہ محدود ہوتی ہے۔ یہ اندر اور باہر، یہ خارج اور باطن، وہ ذات ان سے مستثنا ہے۔ وہ اول ایسا اول نہیں ہے کہ کہیں سے شروع ہوا ہے، وہ ایسا آخر بھی نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ اختتام پذیر ہوگا، وہ ایسا باطن بھی نہیں ہے کہ جو پوشیدہ ہے، وہ ایسا ظاہر بھی نہیں ہے کہ جو صرف محدود ہے۔ یہ دراصل وہ نسبتیں ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ متعلق ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا عالم ہے، تو وہ غیب کا عالم اپنی ذات کی نسبت سے نہیں ہے، وہ ہماری ذات کی نسبت سے عالم الغیب۔ کیونکہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کا کوئی غیب ہوتا ہے تو پھر اللہ کو محدود ماننا پڑے گا۔ مثلا غیب کہتے کسے ہیں؟ جس جگہ پہ ہماری موجودگی نہ ہو وہ جگہ ہماری غیب ہوتی ہے۔ آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، اپنے گھر پہ آپ موجود نہیں ہیں، تو آپ کا گھر آپ کے لیے غیب ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں موجود تھے تو اس وقت یہ جگہ آپ کے لیے غیب تھی۔ کیا اللہ کے لیے بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جگہ یا کوئی ذرہ یا کوئی حد یا کوئی تعین اس کا غیب ہو سکتی؟
وہ یہ سب نسبتیں ہماری اعتبار سے بیان کرتا ہے کہ وہ ہر اول کا اول ہے. یعنی زمان و مکان کی جتنی بھی نسبتیں ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے یا جن کو سمجھا جا سکتا ہے، ان سب نسبتوں کے اوپر وہ محیط ہے. لہذا اس آیت کو چاہے شروع سے دیکھا جائے تو پھر بھی وہی معنی نکلتا ہے کہ اب اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. اور اگر اس کو آگے سے دیکھا جائے کہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے تو وہ شے اس کے خارج میں ثابت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے علم العقائد کے حوالہ سے وہ اعتراضات وارد ہوں گے کہ جو ہماری پوری آئمہ متقدمین کی وضع کردہ علم العقائد کی اہل اسلام کے ہاں عمارت ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گی. کیونکہ وہ صفات اور ذات کے جتنے مبحث ہیں ان کے اندر یہ طے ہو چکا ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں، جب سے ذات ہے تب سے صفات، اور جس طرح ذات لامحدود ہے اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہے. اور علم صفت ہے، اور اگر شے اس کے علم کے باہر ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے یہ اس کے علم کے باہر ہے، تو پھر اس کا علم محدود ہو جائے. اب پھر یہ اہل دانش و بینش کی نظر خاکسار یہ سوال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ 4 جہات ہیں کائنات کی، زمان و مکان کی، اور چاروں جہات میں اس ذات وحدہ نے فرمایا کہ وہی وہ ہے. اب آپ اپنی گنجائش پیدا کریں کہ آپ کہاں ہیں. دوسری بات، فارسی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ معنی در بطن متکلم، کہ جو معنی ہوتا ہے وہ کلام کرنے والے کے بطن میں ہوتا ہے. شاعر کو اصل مراد کا علم ہوتا ہے کہ اس نے جو شعر میں کہا ہے وہ کیا ہے. کلام کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اس نے بیان کیا ہے اس کے بطن میں کیا ہے، جو اس نے بات کی ہے اس کا معنی کیا ہے. چنانچہ گفتگو کے حوالہ سے 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. ایک تو اس کا سیاق کلام، کہ وہ بات کس پس منظر میں کہی گئی ہے، اور دوسرا اس کی مراد کہنے والے کی، اور تیسرا اس کا متعینہ اور مروجہ معنی، کسی بھی اصطلاح کا وہ طے شدہ معنی وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ترکیب کس معنی میں استعمال ہوتی. جب صوفیاء یہ کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ وجود اس کائنات میں صرف ایک ہے، ان کی یہ ہرگز مراد نہیں ہوتی کہ کائنات میں حق حلول کر گیا ہے، کیونکہ کائنات میں حق حلول نہیں کر سکتا، اس سے کائنات بڑی ہو جائے گی. جو چیز حل ہوتی ہے وہ کسی بڑی چیز میں حل ہوا کرتی ہے. اگر چھوٹی چیز کو بڑی چیز میں ڈالا جائے تو وہ حل نہیں ہوتی، وہ جذب ہوتی. اگر ایک قطرے کو ہم ایک چمچ نمک کے اندر ڈالیں تو وہ پانی کا قطرہ اس نمک میں حل ہوگا یا جذب ہوگا؟ جذب ہوگا. اور اگر ایک چمچ نمک کو ایک جگ پانی میں ڈالیں تو وہ جذب ہوگا یا حل ہوگا؟ وہ حل ہوگا. حق تعالیٰ اگر حلول کر جائے کائنات میں یا کسی بندے میں حلول کر جائے، جو کہ غلط فہمی کی بنا پر بعض کم علم افراد صوفیاء کے حوالہ سے یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ گویا یہ حلول کے قائل ہے. حلول کے یہ کس طرح قائل ہو سکتے ہیں کہ یہ تو سرے سے کائنات کے کسی تعین کے اوپر وجود کا اطلاق ہی ماننے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ صوفیاء کے نزدیک جو وجود کا معنی ہے پہلے اس کو تو طے کر لیں. یعنی صوفیاء سے یہ تو پوچھ لیا جائے کہ حضرت آپ کے نزدیک وجود کی تعریف کیا ہے. معنی در بطن متکلم کے مصداق. صوفیاء کے نزدیک وجود کا معنی ہے جو قدیم ہو،
ازلی ہو، ابدی ہو، ابدی ہو، ازلی ہو، قدیم ہو، بذات خود موجود ہو۔ اب پھر فقیر اہل دانش و بینش کے سامنے ان کی خدمت میں یہ سوال رکھتے ہوئے آگے گزرنا چاہتا ہے کہ کائنات کے کسی تعین پہ انگلی رکھ کے بتایا جائے کہ اس کے اوپر یہ وجود کی تعریف صادق آتی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ازلی ہو، ابدی ہو، مستقل بذات ہو، قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک ہو اور ذاتی ہو۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکے۔ اچھا، جب کسی چیز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر کسی چیز کے اوپر وجود کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ معنی جو صوفیہ کی مراد ہے جب وہ کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ اس کائنات میں وجود واحد ہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور وہاں بھی ان کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ کائنات میں حلول کر کے ایگزسٹ کرتا ہے۔ کائنات تو خود کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فقط اس ذات کے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام کی ایک چھوٹی سی تجلی ہے۔ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ تاج محل جو بنا یا کائنات کی کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو سب سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص، ہم نے بھی جو کرنا ہوتا ہے ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ ارادہ ہونا ضروری ہے۔ قدرت ہونا ضروری ہے، قدرت ہوگی تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ علم ہونا ضروری ہے، سمع، بصر اور کلام، یہ صفات کی ضرورت۔ اب یہ وہ بنیادی صفات ہیں کائنات جن کی مظہر ہے۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اشیاء کو اکٹھا کرنے کی، ہمیں ضرورت پڑتی ہے معاونت حاصل کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس نہ ارادہ کلی ہے، نہ ہمارے پاس علم مطلق ہے، اور نہ ہم اس درجے کے تصرفات رکھتے ہیں کہ جو چاہیں فوراً سے ہو جائے۔ اس لیے ہمیں توقف بھی کرنا پڑتا ہے، یا بقول سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے، کیونکہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ حق تعالی کے ارادہ کا ایک مظہر ہے، اس کا عکس ہے، اور جو تجلی ہوتی ہے یا جو عکس ہوتا ہے اس کے اندر فی ذاتے ہی جو تصرف کی قوت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہو سکتی۔ اس کو سادہ معنوں میں سمجھ لیجئے کہ جو قوت سمندر میں ہے وہ اس کی ایک لہر میں نہیں ہے، جو قوت سمندر میں ہے وہ اس کے اندر سے ایک پیالہ جو بھرا ہوا ہے اس کے اندر موجود نہیں، اگرچہ اس کے اندر پانی وہی ہے جو سمندر کا ہے۔ تو اس لیے یہ طے ہو گیا کہ وجود کا اطلاق کائنات کے کسی تعین کے اوپر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انسان کا تعین ہو، چاہے وہ نباتات، جمادات، حیوانات کا تعین ہو، یا کسی بھی چیز کا تعین ہو، اس کے اوپر وجود کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کا من حیث الکل وجود، وجود واحد اور وجود حق تعالی سے مستعار ہے، عاریتاً حاصل کیا گیا ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا درست معنی، اور اس کا ربط فقط تجلی کا ہے، اور تجلی کا ربط جو ہے وہ مسلسل فیض چاہتا ہے، مسلسل ربط اور اتصال چاہتا ہے۔ مثلا سورج کی روشنی تب تک ہے جب تک سورج موجود ہے، سورج غروب ہو جائے روشنی بھی مفقود ہو جائے گی۔ ہماری حیثیت فقط یہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کے ارادہ، اس کے سمع، بصر، کلام کی ایک تجلی ہے، اس کا عکس ہے اور اس کا مظہر ہے۔ یہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، ربط اور اتصال۔ اور وحدت الوجود کے حوالہ سے دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس نظریہ کے بعد عبادت نہیں کی جا سکے گی،
میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کا صحیح عرفان اسی نظریہ کے نتیجہ میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ آپ کے اندر عجز پیدا کرتا ہے کہ آپ ہیں ہی نہیں، آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں، آپ تو اس وجود مطلق کے مرہون منت ہیں ہر لمحہ۔ اگر اس ذات کی تجلی آپ کے وجود سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہٹ جائے تو آپ فوراً معدوم ہو جائیں، یعنی آپ کا عدم اور آپ کا وجود اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تیری کیا حیثیت ہے تو اتراتا ہے، تیری ابتدا پانی کی چند بوندیں ہیں اور تیرا اختتام خاک کی ایک مٹھی ہے۔ اب اس نظریہ کے نتیجہ میں تکبر پیدا ہوگا یا عجز پیدا ہوگا؟ اور عبادت کا مغز کیا ہے؟ عجز۔ واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کر اور میرے قریب ہو جا، یہ بھی نہیں فرمایا قیام کر اور میرے قریب ہو جا، یہ فرمایا کہ سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ جو عجز سجدہ میں حاصل ہوتا ہے وہ عبادت کے کسی اور رکن میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اظہار تذلل جس درجہ سجدہ کے اندر انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور رکن کے اندر حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک عالم ظاہر کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہمارا شاگرد جس طرح علم میں پختہ ہوتا ہے اسی طرح وہ ہماری مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور آپ کا مرید جس طرح منازل سلوک طے کرتا ہے اسی طرح وہ جھکتا جاتا ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس درخت کو پھل لگا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکا ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیم سنویت کے اوپر مبنی ہے، دکانگی کے اوپر مبنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تم بھی ہو اور وہ بھی ہے، جبکہ سالکین کی جو تعلیم ہے، صوفیاء کی جو تعلیم ہے وہ اس کی نفی کے اوپر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، آکھیو نی میں نتی دو رانجا ہیر نہ آکھیو کوئی۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس کے اوپر جا کے یہ سالک اپنی نفی کر دیتا ہے ہر چیز کی، اپنے ارادے کی بھی۔ لا موجود الا اللہ، وہ کہتا ہے کہ سوائے اس ذات کے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کے اوپر بھی وجود کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جب کسی چیز کے اوپر وجود کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو پھر اس چیز کی موجودگی چہ معنی دارت، پھر موجود بھی صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہماری حیثیت تو ایک شائبے کی ہے، ہماری حیثیت تو ایک عکس کی ہے، ہماری حیثیت تو ایک تجلی کی ہے۔ ہم تو ہر لمحہ اس ذات کے محتاج ہیں، وہ لا یحتاج ہے، اور یہ عبادت کا مغز ہے۔ عبادت دو چیزوں کی مرہون ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جنگ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ آؤ سوئیں، رات بہت بیت چکی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہمارے جو مخالفین ہیں وہ نوافل پہ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ وہاں جو امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا وہ عبادت کا مغز ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ عبداللہ سوئیں۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور وہ نوافل پہ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عارف کا سونا جاہل کے عبادت کرنے سے بدرجہ بہتر، کیونکہ عارف سوئے ہوئے بھی حالت عرفان میں ہے۔ معنی یہ ہوا کہ عبادت کا مغز جو ہے وہ پریکٹس نہیں ہے، وہ عادت نہیں ہے، عبادت کا مغز عرفان ہے۔ جب تک عرفان حاصل نہ ہو تب تک عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کی بنیاد، عبادت کا مغز عرفان ہے، اور عبادت کی انتہا عجز ہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔
اور جب یہ سجدہ کر کے اس کے قریب ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے فنا فی اللہ کا مقام حاصل، اور وہ وہی مقام ہے فنا فی اللہ کا جس کے متعلق امام بخاری علیہ رحمہ وہ روایت لائے ہیں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب قرب نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ رومی فرماتے ہیں کہ اس کا بولنا پھر اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر نظر آتا ہے کہ عبداللہ بول رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ وسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، اور قریب ہونے کی تشریح اس حدیث نے کر دی کہ جب وہ قریب ہوگا تو فنا کا مقام حاصل ہوگا۔ یہ عجز ہی عبادت کا مقصود ہے، لہٰذا وحدت الوجود کے نتیجہ میں استحقاق عبادت لازم نہیں آتا، استخفاف عبادت لازم نہیں آتا، بلکہ عبادت ہوتی ہی اس نظریہ کے نتیجہ میں، عبادت مفقود نہیں ہوتی اس نظریہ کے نتیجہ میں، بلکہ عبادت کی اصل چاشنی آپ کو تب حاصل ہوتی ہے جب آپ کو یہ عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا وجود آپ کا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس ذات کا محتاج ہے، آپ کا بال بال اس کا محتاج ہے، اور جب آپ اس درجہ پہ کھڑے ہوں گے تو یہی کیفیت دراصل عبادت کہلواتی ہے۔ اور تیسرا جو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے وحدت الوجود کے اوپر کہ یہ بندہ کو اللہ مانتے ہیں یا کائنات کی اشیاء کو اللہ مانتے ہیں، اس کا تعلق بھی دراصل لا علمی کے اوپر مبنی ہے۔ اب وقت چونکہ اختتام کی طرف جا چکا ہے اور یہ موضوع مکمل سمیٹا نہیں جا سکا، تو انشاءاللہ اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگلے جمعہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔